3 باتیں بیان کی گئی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں. پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسرے جملے میں موت کے بعد زندگی کا جو تعارف ہے وہ موت کا بیان تھا پہلے جملے میں. اگلے جملے میں زندگی کی تعریف کی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ اپنی موت کے بعد کوئی عدم محض کا شکار ہو جائے گا، جس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ختم ہونا. موت سے بالکل ختم ہونا یہ مراد نہیں ہے. اس کی نفی کے لیے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد تمہیں ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے. یہ اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 پہلو بیان کیے گئے ہیں اور باری باری بالترتیب ہیں. تو ہم پہلے جملے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ کی توجہ ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. لفظ ذائقہ، موت کا تعارف قرآن لفظ ذائقہ سے فرما رہا ہے. کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے، یا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ہر نے مرنا ہے مگر موت کو چکھنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اس پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ذائقہ ہوتا ہے طبعی، اور ایک ذائقہ ہوتا ہے غیر طبعی. اس کا ایک اور بھی نام ہے کہ ایک ذائقہ ہوتا ہے مستقل اور ایک ذائقہ ہوتا ہے غیر مستقل. یہ اسی جملے کا دوسرا معنی ہے، طبعی ذائقہ اور غیر طبعی ذائقہ. ٹھیک ہو گیا؟ مستقل ذائقہ اور غیر مستقل ذائقہ. اب جو مستقل ذائقہ ہوتا ہے یا طبعی ذائقہ ہوتا ہے وہ چکھا نہیں جاتا. طبعی ذائقہ یا مستقل ذائقہ وہ چکھنے والا معاملہ نہیں ہے. جو غیر طبعی ہوتا ہے اور غیر مستقل ذائقہ ہوتا ہے اس کو چکھا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذائقہ تبدیل ہوا، پھر اصل ذائقہ پلٹ آتا ہے. میٹھی چیز کھائی پھر اصل ذائقہ آ گیا، کڑوی کھائی اصل ذائقہ آ گیا، کھٹی چیز کھائی اصل ذائقہ آ گیا، حتیٰ کہ پھیکی. یہ پھیکا ہونا بھی مستقل ذائقہ بتاتا ہے. جو اصل طبعی ذائقہ ہے وہ ذائقوں کی خبر وہ اصل ذائقہ دے رہا ہے جو چکھے جانے والی چیز نہیں ہے. اب اس تشریح کے بعد جو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں
یہاں قرآن نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. تو گویا قرآن کی نص میں موت ابدی فنا یا عدم ماض کا فنا نہیں ہے، عارضی طور پر اس کا عمل ہے، بعد میں اسے اخروی زندگی دوبارہ. موت مطلق ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. اور یہ تیرا میرا محض عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے. اسی لیے ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں کہ لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. یہ جو موت کا استعمال ہے لفظ موت کا، وہ تو سب کے لیے ہے، سب پر یکساں ہے. حتیٰ کہ جناب نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک میں بیان آیا، انک میت، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، وانہم میتون، اور ان سب نے مرنا ہے. اللہ یہی لفظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی وہی فرما رہا ہے. تو اب ہمیں کیا اس آیت کے جملے سے سمجھ آئی؟ یہ سمجھ آئی کہ لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو مر کر بھی نہیں مرتے، اور کچھ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مرے. بظاہر زندہ ہوتے ہیں، بظاہر زندہ ہیں مگر وہ مرے ہیں. بظاہر وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. بظاہر وہ سنتے ہیں مگر نہیں سنتے. اور بظاہر وہ دل اور عقل رکھتے ہیں مگر نہیں سمجھ رکھتے، ان کو نہیں شعور. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غافل ہیں. میں اس بات پر بھی محض اپنی جملوں کی رائے پیش نہیں کرتا، میں قرآن سنا دیتا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں. اب فرمایا لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں یا ایسے لوگ بنے گئے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا لہم قلوب، دل رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، لا یفقہون بہا، مگر سمجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ عَایُن، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں. اللہ ایسا نہیں فرما رہا کہ وہ ڈورے ہیں، کان ہیں ان کے، سماعت رکھتے ہیں، مگر سننے کی اہلیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اس پر میں اپنے محسن جناب پیر نصیر الدین نصیر کا ایک سمجھانے کا جملہ عرض کر دیتا ہوں، تو امید ہے کہ ہم سب کے لیے تفہیم میں آسانی ہوگی. فرمایا مجمع ہے، مسجد میں اذان آ گئی، اور ایک نبینا شخص اپنا عصا ٹیک کر ایک بینا شخص، سننے والا شخص، وہ اذان آئی، اس کی پرواہ نہیں اسے کہ کوئی اذان آئی یا نہیں آئی، مسجد ہے کہ نہیں. اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان ہیں، وہ دل رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، مگر جانے کا شعور نہیں پیدا ہوا. ایک اندھا معذور شخص سوٹی اٹکا کر بھی پہنچ گیا. پیر صاحب فرماتے ہیں اب بتاؤ ان میں اندھا اصل کون ہے؟ پہنچ جانے والا اندھا ہے یا بیٹھے رہنے والا اندھا ہے؟ کون اندھا تھا؟ کون اندھا تھا؟ جس نے سنا اور سننے کے بعد اثر قبول نہیں کیا. تو قرآن پاک
بعض تو زندہ لوگوں کو، چلتے پھرتے لوگوں کو مردہ فرما رہا ہے، ان غافل فرما رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرا رب کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب اس پر بھی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ مر گیا، موت آئی، میں ابھی تفصیل عرض کروں گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ ایمان والو، مقتول فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہو۔ مقتول قتل کیا گیا، اب وہ تو قتل ہو گیا۔ مقتول لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہ ہے تو مقتول فی سبیل اللہ، اس کی جان تو چلی گئی، موت تو اس پر واقع ہو گئی، اور بضع اوقات اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اسے مسلح کر دیا گیا، یا گھوڑے دوڑا کر اس زمانے میں، اور آج کل میزائل کے ذریعے اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی، ٹکڑا ٹکڑا ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کی لاش تک نہیں ملی، اس کا جسم تک میسر نہیں آیا، مگر آرڈر کیا ہے کہ یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اسے مردہ نہ کہو، حد ہو گئی، چلتے پھرتے کو مردہ کہو، اور جس کی بوٹی بھی نہیں مل رہی، جس کی لاش بھی نہیں مل رہی، اسے مردہ نہ کہو۔ کیا وہ مرا نہیں؟ کیا اس کی عورت بیوہ نہیں ہوئی؟ کیا اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے؟ کیا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی؟ کیا اس کی کسی بوٹی کو اٹھا کر قبر نہیں بنائی گئی؟ کیا اس پر کتبہ نہیں لگایا گیا؟ کیا فاتحہ خوانی نہیں ہوئی؟ کیا قل خوانی نہیں ہوئی؟ سارے کام ہوئے جو عام لوگوں کے لیے ہوئے وہی ہوئے، مگر مقتول فی سبیل اللہ کو میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، چاہے بوٹی ہو گئی ہے پھر بھی اسے مردہ نہ کہو۔ کیا اب بھی پتہ نہیں چلا کہ لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں؟ مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ ہر موت کو ایک جیسا بنا دے، مومن کی موت، کافر کی موت، یا پھر مومنین میں سے متقی کی موت، ایک عام عبد مومن کی موت، پھر متقین میں سے ایک بہت بڑے ابرار کی موت، ابرار میں سے بہت بڑے اخیار کی موت، اخیار میں سے بہت بڑے ابدال کی موت، ابدال میں سے بہت بڑے اغواس کی موت، ان میں سے بڑے اقطاب کی موت، بڑے ائمہ کی موت، یا بڑے صحابہ کی موت، یا شہید کی موت، یا صدیق کی موت، یا پیغمبر کی موت کو تم کیا ایک جیسا تصور کر لو؟ اب میں پھر جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ارشادات عرض کرنے کے بعد اپنے اس جملے کی تعریف پر دوبارہ تمہارا یقین قائم کرنے کے لیے ہم قرآنی آیت کا سہارا لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء سارے نبیوں کی بابت فرمایا۔ اب جب سارے نبیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا کیا مقام ہوگا؟ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی بات بیان فرمائی ہے کہ فنبی اللہ حی ویرزق، فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے رزق سے، انعام سے ہمیشہ استمراری مسلسل حصہ پاتا رہتا ہے، اور اس کے درجات ہمیشہ ہر لحظہ بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کی رفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ خود غور فرماؤ، 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، اور پوری اس زمانے میں دشمنان نے کوشش کی کہ اس کا نام کوئی نہ لے۔ بعد میں غیر مسلموں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے بے شمار سازشیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی نہ لے، اور بے ادبیاں گستاخیاں تک کی، اور بہت بڑے مسلمانوں کو ورغلایا۔ اتنے بڑے عالم کے بعد بھی ہر لحظہ
ذکر مصطفیٰ بڑھ رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ہائے ہائے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا تیرا بول بالا تیرا. ذکر اونچا تیرا بول بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث شریف کا سہارا. نبی محترم مشہور حدیث، اس کو تمام محدثین نے اپنے اپنے کتب میں اس کا باب باندھا، معراج کا، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا مررت علی قبر موسیٰ فرأیت وہو قائم یصلی فی قبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میرا جاتے ہوئے براق پر سوار ہو کر نہایت تیزی سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی اطاعت ہے جو مجھے رفت مل رہی تھی، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو فرمایا فرعیت، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. تو نماز پڑھ رہے. اور ایسی ہی روایت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی کتب حدیث میں ملتی ہے. اس کو دیگر افراد نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس کا باب باندھ کر لکھا ہے کہ جب میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے جد امجد بابا جی کی مزار سے گزرا تو میں نے اپنے بابا جی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبروں میں نماز پڑھنا، شہیدوں کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سجدے کی حالت میں ہونا، یہ ساری اس باتوں کی دلیل ہے کہ لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. اور لفظ قبر بھی ایک ہے. یہاں اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ قبر کا استعمال کیا ہے. میں گزرا علی قبر موسیٰ، میرا گزر ہوا موسیٰ کی قبر پر. تو لفظ قبر عالم اسلام میں ایک ہے، مگر خیال نہیں کرنا کہ سارے قبر والے ایک جیسے ہیں. قبر ایک ہے، لفظ قبر والے ایک جیسے نہیں ہیں. لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. اتنے بڑے قابل لوگوں کو میں ایک اور قرآنی نسخے سے محظوظ کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کو اور مؤثر کرنے کے لیے. ارشاد خداوند سب کی توجہ کا طالب، والنازعات غرقا. ہائے ہائے ہائے. جو پڑھنے والے ہیں وہ تو غالباً پہنچ گئے، لیکن میرا حق ہے، میں نے اپنی بولی میں سمجھانا ہے. والنازعات والنازعات غرقا. پروفیسر صاحب، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اب اس کا معنی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اٹھائے. میں اب بیان کر رہا ہوں اپنے گھروں میں تسلی تسکین کے لیے. فرمایا ان فرشتوں کی قسم، والنازعات، ان کی قسم جو نہایت سختی سے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں. والنازعات غرقا، یہ شدت کے لیے لفظ استعمال کیا، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ جان قبض کرتے ہیں. مگر یہاں کیا اور ہوتا ہے؟ سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ ان کی جان قبض کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس کے بدلے میں کیا فرمایا؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور ان فرشتوں کی قسم جو متقین کی، کاملین کی روح کو قبض کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں جویں گڈ کھلیندی پئی ہو. گانٹ کھول. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. ایک وہ ہے وہاں گانٹ ہے، اس کو پیار سے کھولا جا رہا ہے. ایک گانٹ کھولے کے زمرے میں بیان کیا، ایک کو یوں پکڑ کر شدت
شدت کے ساتھ نکالنے کو بیان کیا. یہ میرا اور آپ کا تخیل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا بیان ہے کہ دو قسم کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں. بعض کی جان تو یوں لی جا رہی ہوتی ہے اور بعض کے اس کے پورے پورے کے گانٹ کھول کر، اور آخر میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. آپ نے پڑھا ہے قرآن، اب میں پڑھوں گا تو آپ کا ایمان اور معزوز ہوگا. اب یہ شان ہے نا اس کی، جب یہ سارے یہ پوروں پوروں کے اس کے گانٹ کھول دیے، روح چلتی آئی، اور جب یہاں آخر میں آ گئی حلق کے اندر، تو اب کیا آرڈر ہوا کہ اے میرے بندے، فرشتہ یہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. ارجعی الی ربک، ارجعی الی، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس. اب نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ کرنے والا، دکھ سکھ میں اللہ کو یاد رکھنے والا، ہمہ وقت تعلق باللہ مضبوط رکھنے والا. کہا جا رہا ہے اے اللہ اللہ کرنے والی جان، اے اللہ کا تعلق مضبوط رکھنے والی جان، اے اللہ پر یقین میں مضبوط رہنے والی جان، میں اس لیے آیا ہوں. میں سادہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں مارنے نہیں آیا جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. میں عدم ماس، مطلق ختم، مطلق فنا کرنے نہیں آیا. میں تو تیرے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. ارجع الی ربک، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے واپس. اب جس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ ارجع الی ربک، اور وہ بھی راضیہ مرضیہ، ہم تیرے آنے پر راضی ہیں، اور تو بھی اگر آنے پر راضی ہے تو آ جا، اور ابھی اگر تیری صلاح نہیں تو ہم تیری زندگی بڑھا دیتے. یہاں وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، آپ لوگ محظوظ ہوں گے. اس چیز پر انہوں نے کہا تھا کہ خودی کو، یعنی اپنے آپ کو، انسانیت کو، اور انسانیت کب بلند ہوتی ہے؟ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، وہ در مصطفیٰ پر بلند ہوتی ہے. انسانیت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ انسان کامل سے ملتی ہے. اور اس جہان میں سب سے اکمل انسان کوئی ہستی ہے، اطہر انسان، اختر انسان، اکمل انسان، اجمل انسان، افضل انسان، اعلیٰ انسان کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ. وہ تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں میں افضل، جو رسولوں میں افضل، جو انسانوں میں افضل، جو فرشتوں میں افضل، جس کے دروازے پر فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، جس کی غلامی کے لیے جبریل امین بھی رکاب کر کھڑا ہو، اس کی رکاب پکڑے. فرشتہ ہے اور قدسیوں کا سردار ہے، مگر سید الانبیاء کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہے کہ رکاب تھام کر عرض گزار ہے کہ سونا قدم رکھو، آپ قدم رکھیں. براق پر سوار ہو تو جس کی اتنی بڑی عظمت، اتنا اعلیٰ انسان، وہاں سے جو چیز ملتی ہے، اس کو علامہ نے لفظ خودی سے تعبیر کیا ہے. اس سارے مضمون کو وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ تو اللہ کی رضا پر قربان ہونے والا ہے. تو وہ عبد خدا کہتا ہے کہ اے جبریل میں تو تیار ہوں، مجھے تو اس کے بلاوے کا انتظار تھا. پھر اس کے لیے اگلا حکم کیا ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی. بیٹے چھوڑ رہا ہے، بھائی چھوڑ رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ رہا ہے، عزیز اقارب چھوڑ رہا ہے. آخر صدمہ ہوتا ہے. یہ محمد محسن اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، آخر بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑا، دوست چھوڑے، ملنسار چھوڑے، سب کو چھوڑ رہا ہے. مگر آیت کیا کہتی ہے ایسے مومنین کے لیے
جو ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہے، کیا آرڈر ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، اگر ان کو چھوڑ رہا ہے ادھر آ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے۔ اور یہ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ اس مرنے والے کے ایمان کے درجے کے مطابق روحانی اگلی شخصیات اسے دکھائی جاتی ہے۔ بعض کو ماں باپ دکھا دیے جاتے اگر وہ جنتی نیک لوگ ہوتے ہیں، بعض کو اس کا شیخ پیر کامل اس کو وہ دکھا دیا جاتا ہے، بعض کو آل محمد کی عظیم ہستیاں وہ دکھا دی جاتی ہیں۔ ٹائم آخر ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں وہ دیدار مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ جمال مصطفیٰ، وہ دیدار مصطفیٰ، وہ لذت مصطفیٰ اس سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ادھر لگی ہوتی ہیں، پھر انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اس کو کہتے ہیں دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو، محبوب تو میری انتظار میں ہے، وہ ملنے کی انتظار میں ہے۔ تو مرنے والا بھی شدت سے عرض گزار ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں۔ اس کے بعد اگلے جملے میں فرمایا وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، یہ بلڈنگ چھوڑ رہا ہے نا، یہ کوٹھی چھوڑ رہا ہے، یہ محل چھوڑ رہا ہے، یہ محل ہے، اس کو چھوڑ دیا، یہ کوٹھی چھوڑ دی، یہ اچھا تیرا ڈیرا تھا وہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اب دیکھ وادخلی جنتی، میں نے تیرے لیے جنت میں کتنا اعلیٰ مکان بنایا ہے۔ تو اس کے لیے خدا رب عز و جل نیک بندوں کی زیارت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اس کو جنت کا نظارہ بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو مرنے والے لوگ ہیں۔ تو کیا اب بھی بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی کہ لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لفظ قبر ایک ہے مگر قبر والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی شہید کے عنوان پر بھی دو چار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم حکم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پھر اگلے جملے کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر اگلے جملے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ تعارف کروایا جائے۔ ابھی جو پہلا جملہ تھا اس کے حوالے سے شہید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی باتیں عرض کروں گا۔ جو شہادت کا مقام پاتے ہیں یا شہادت کے یعنی میدان کارزار میں زخم اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، مصائب و آلام اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ